کبھی اس اللہ کو جواب دے کے لیے، کیونکہ ہم ساروں نے جانا ادھر ہی ہے. آپ اتنے مطمئن ہیں کہ اگلے جہان میں اگر سوال ہو گیا تو آپ کہہ سکیں گے کہ میں نے ٹھیک کام کیا. آپ کے دور میں ایک گندم سکینڈل آیا تھا، کسانوں کو تقریباً 380 ارب کا نقصان پہنچانے والا سکینڈل، 35 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے والا سکینڈل. کیا بنا اس سکینڈل کا سر؟ جتنے لوگ مجھ پہ تہمت ڈال رہے ہیں اگر وہ درست ہیں تو میری زندگی جتنی، اگر میری کوئی نیکی ہے وہ ان کی، اور ان کے جتنے گناہ ہیں وہ میرے. میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کا نزول کیا ہے، یہ اوپن ہو کے کہ اللہ میرے سارے موت تک بھی جتنی میری نیکی ہے وہ ان کی. اور یہی آپ 8 فروری 2024 کے الیکشن پہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کو کب اطلاع ہوئی، کس نے اطلاع دی کہ آپ پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم ہوں گے؟ یہ ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہوگی جب یہ ڈیسیجن ہونے جا رہا تھا. مجھے پرائم منسٹر شہباز صاحب کی طرف سے آیا تھا. بظاہر جن کے نام سنے جا رہے تھے نگران وزیر اعظم کے لیے، ان فیورٹ ناموں میں آپ کا نام نہیں تھا. کیسے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل کے بعد یہ کیسے معجزہ ہو گیا؟ آپ کا نام اس وقت کے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے پرپوز کیا اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پر فوراً ہاں کر دی. یہ بھی تو ایک معجزہ ہی تھا. دوسرا، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام راجہ ریاض کی اپنی چوائس تھی؟ میرا نام بھی کسی مہربان نے دے دیا ہوگا. 8 فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے سنا گیا کہ آپ اور سرفراز بگٹی صاحب مسلم لیگ نون جوائن کرنے لگے ہیں. آپ غیر جانبدار وزیر اعظم تو نہیں تھے؟ جس حد تک پاسبل تھا میں غیر جانبدار ہی تھا. اخلاقی اور سیاسی طور پر مجھے ایسا لگتا ہے سر کہ سب کچھ پری پلان ہو رہا تھا کہ ایک تو 3 دن پہلے اسمبلی تعلیل کر دی جاتی ہے، پھر ایسا ترامیم کر دی جاتی ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں آپ کے پاس اختیارات آ جائیں. تو مطلب ایک اس وقت سوچا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ سیٹ اپ لمبا چلایا جائے. آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ آپ نگران وزیر اعظم بن گئے. 3 نومبر 2023 کو آپ نے فرمایا کہ سب سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. کیا سب سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملی؟ آپ نے نومبر 2023 میں کہا کہ سب سیاسی جماعتوں کو سیاسی ریلیوں، جلسوں، جلوسوں کی اجازت ہے. سب سیاسی جماعتوں کو اجازت تھی؟ پہلے تو یہ بتائیے. بالکل تھی. پی ٹی آئی کا کوئی ایک جلسہ جلوس بتا سکتے ہیں جو ہوا آپ کے 6-6.5 مہینوں میں؟ یہ جو ضلعی انتظامیہ کا معاملہ ہے کہ جس میں فلاں سے اجازت لینی ہے، ضلعی جلسہ ہونا ہے، وہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں تھا، وہ جے یو آئی کے لیے نہیں تھا، وہ مسلم لیگ کے لیے نہیں تھا، وہ صرف تحریک انصاف کے لیے تھا. اگر یہ ایڈمنسٹریٹو فلاز یا ایڈمنسٹریٹو انجسٹس کوئی سمجھتا ہے کسی بھی جماعت کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کی ریمیڈی کے لیے جو ادارے تھے وہ تو کورٹس موجود تھے نا، انہوں نے اس کو رسپونڈ. آپ کیا کرنے آئے تھے؟ یہ آج سمجھتے ہیں کہ آپ نے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی؟ جس حد تک پاسبل تھا ہم نے دی. آپ مطمئن ہیں؟ بالکل جس حد تک پاسبل تھا اس حد تک. آپ کا ضمیر مطمئن ہے؟ دیکھیے اب میرا ضمیر جو بڑا ہے امپورٹنٹ ہے آپ کا ضمیر. جب پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے، ان کے کاغذات نامزدگی پھاڑے جا رہے تھے، پی ٹی امیدواروں کے تھوک کے حساب سے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چھپتے پھر رہے تھے، ہمارا نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کہاں تھا؟ آپ نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے متنازع الیکشن کروائے، سب سے بڑے جرلو زدہ الیکشن کروائے. اب اس پہ دیکھیے امریکہ، برطانیہ، یورپین مبصرین کی رائے دیکھ لیجیے، فافر رپورٹ دیکھ لیں، پلڈاٹ رپورٹ دیکھ لیں، پتن رپورٹ، دھاندلی اور جبر کے 64 نئے ذرائع. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑے کوشش کے مطابق صحیح الیکشن کروائے. ہمارا نظام جو ہے نالائق ہے، یہ ہمارا نظام نااہل ہے، ہمارا نظام جو ہے یہ 2 نمبریوں سے بھرا پڑا ہے. آپ چونکہ اسی کی پروڈکٹ ہیں، آپ بھی 8 فروری 2024 کے الیکشن میں نالائق نکلے، نااہل نکلے اور آپ نے بھی 2 نمبریاں کی. ہمارا نظام نالائق بھی ہے، نااہل بھی ہے. بحیثیت نگران وزیر اعظم ایسے انتخابات کروائے 8 فروری 2024 کے جس میں جیتنے والے، ہارنے والے، مسلم لیگی، پی ٹی آئی، مولانا محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، لشکری رئیسانی سب متفق ہیں کہ یہ جلو زدہ الیکشن، یہ آپ کے الیکشن، انوار اللہ ککڑ کے الیکشن کو تاریخ یاد رکھے گی. یہ اعزاز حاصل اسی گندم اسکینڈل پر آپ کی اور حنیف عباسی صاحب کی تو میں بھی ہوئی. دیکھیے ہماری اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ اس طرح ٹی وی ٹاک شوز پہ اس طرح کی میریٹ میں میرے اس طرح کی بات آپ داخل ہو رہے تو نکل رہے تھے، آپ نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں ملزم بنا دیا، آپ گرفتار کر لو. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ماں قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ نے پیسے بنائے ہیں. تو آپ نے کہا کہ پھر فارم 47 کی حقیقت میں بھی کھول دوں. سر آپ بھی آزاد سینیٹر ہیں، محسن نقوی صاحب بھی آزاد سینیٹر ہیں، فیصل واڈا صاحب بھی آزاد سینیٹر ہیں. یہ آزاد سینیٹر کیا ہوتا ہے؟
یہ آزاد ہوتا ہے کتنا جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں. اور آپ کو اس آزادی پر فخر ہے؟ الحمدللہ. سر مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہے.